نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواب مختلف اقسام پر ہیں۔ بعض خواب تو اضغاث و احلام ہوتے ہیں، یعنی پریشان خیالیاں، دن بھر میں جو باتیں ذہن میں گھومتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مشکل حالات آتے ہیں، چیزوں میں اعتدال و توازن نہیں ہوتا، ذہن پریشان ہوتا ہے، تو وہ سب چیزیں آپس میں گڑمڑ ہو جاتی ہیں اور دماغ کے اندر جو چل رہی ہوتی ہے تو گویا دماغ اس کو سوچتے میں جب ری وائرنگ کر رہا ہوتا ہے، سب چیزوں کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے تو مختلف امیجز بنتے ہیں۔ اسی لیے بعض اوقات وہ انتہائی بیتوکی باتیں ہوتی ہیں جو ایسی چیز کے آدمی یعنی ہوش حواس میں سے سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے، یعنی وہ ما فوق الفطرت نہیں بلکہ بے سروپا۔ ابھی کسی کو دیکھا وہ کوئی اور چیز بن گیا، وہ کچھ اور بن کے نکل رہا ہے، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے جو خلاف واقعہ بات ہے جو ہو بھی چکی ہے۔ تو یہ جو بے سروپا قسم کی باتیں ہوتی ہیں جس کا کوئی یعنی حقیقی دنیا سے یا عام فہم کسی بات سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ جیسے کہنا چاہیے کہ یہ پریشان خیالیاں ہیں، وہ تو اضغاث و احلام ہیں، تو ان کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو تو بالکل اگنور کر دینا چاہیے، اور ایک بڑی تعداد خوابوں کی یہی ہوتی ہے۔ خواب کی دوسری قسم ہے جو رؤیا صالحہ ہیں، جو سچے خواب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ خواب مبشرات میں سے اللہ کی طرف سے کچھ بشارتیں دی جاتی ہیں بندوں کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی کچھ خاص خوشخبریاں پہنچانا چاہتے ہیں تسلی اور تسکین کے لیے۔ ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ کوئی حتمی شریعت نہیں بنتی، وہ کوئی حکم نہیں بن جاتا، اس سے بس ایک نیک فالی ملتی ہے، ایک برکت کی بات ہوتی ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرمائیں گے جو اچھی چیز دکھائی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر شرعی کوئی فیصلے نہیں کی جاتے، نہ ان کو لازمی سمجھا جاتا ہے، نہ ایسا کہ ہاں کوئی مشورہ آیا ہے اس کے مطابق آدمی کر لے تاکہ اس کو فائدہ ہو جائے، اس میں جو خیر ہے برکت ہے، مثلا آیا کہ بھی عمرہ کر لو، اشارہ ایسا ہوا جیسے لگتا ہے کس کی تعبیر کرنے والے نے بتایا، بہرحال تو اس میں مشورہ اس سے کیا، اس نے اگر جو تعبیر دی تعبیر کے مطابق عمل کر لیتا کہ اس کو فائدہ ہو جائے۔ اسی طرح جو تیسرا ہے وہ شیطانی ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے وساوس، وہ پریشان کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، ذہنی طور پر کوئی تناؤ اور دباؤ آ جائے تو ایسی باتیں کہتا سنتا ہے خواب میں کسی درجے میں۔ ان کی اہمیت بس یہی ہے کہ اس میں آدمی اس کو ایک تو اگنور کرے، دوسرا یہ کہ دھتکار دے 3 دفعہ اگر آنکھ کھل جائے، بائیں طرف معوذتین وغیرہ پڑھ لے، توفیق ہو تو وضو کر کے 2 نفل پڑھ لے، دوسری کروٹ بدل کے سو جائے، گویا اس نے اپنے پہلی حالت سے دوسری حالت کی طرف اپنے آپ کو پلٹ دیا ہے۔ تو نیک فالی لیتے ہوئے ایسا کر لے، یہ سب مسنون طریقے ہیں، لیکن خوابوں کے بہت درپے نہیں ہو جانا چاہیے، پیچھے پڑ گئے جناب کہ ہر خواب کی تعبیر چاہیے، یقیناً کچھ نہ کچھ، ہر خواب کو اپنا سچا سمجھ رہے ہیں، مجھے بہت دفعہ آتا ہے فلاں خواب آتا ہے، بار بار آپ دن بھر میں وہی سوچتے رہتے تو وہی خواب آتا رہتا ہے۔ جو لوگ اگنور کرتے ہیں ان کو کبھی وہ خواب دوبارہ نہیں آتے، بلکہ آتے ہی نہیں۔ جو لوگ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں خوابوں کے بارے میں، ان کو خواب میں ہی بے وقوف بناتا رہتا ہے شیطان اور ان کا نفس۔ اسی لیے بہت زیادہ خوابوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اور خواب میں کوئی اگر مثبت بات آئے یا پریشانی کی بات آئے تو اس کا تذکرہ صرف ایسے لوگوں سے کہ جو دین کا علم رکھتے ہیں، جو خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں، جو آپ سے مخلص ہیں، ان سے کرنا چاہیے، نیک لوگوں سے، تاکہ وہ اس کی جو صحیح تعبیر ہو وہ بتا دیں۔ اسی طرح سے خراب جو خواب ہیں ان کی بھی تعبیر اگر پوچھنا مقصود ہو تو انہی سے پوچھا جائے۔ آپس میں اپنے خوابوں کا تذکرہ ایک دوسرے کو بتانا، بالخصوص اچھے خوابوں کو بتانا، اس سے دوسرے پر روب پڑے اور ذرا ہماری شان بنے اور ہمیں ذرا کچھ کہا اور سمجھا جائے کہ ہم تو بہت ہی خواص میں سے، ہمیں تو آئے دن خواب آیا کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ ہم چلتے ہیں، سب شیطانی ہے، یہ سب دھوکے بازیاں ہیں، نفس کے ڈرامے ہیں۔ نفس ہمیں اپنا آپ بڑا اچھا دکھاتا ہے، یہ سب گڑبڑ کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ جناب ہر چیز میں پریشانی، ہر چیز میں کوئی نقصان، کوئی خطرہ، اس سے تو کچھ نہیں ہو جائے گا، اس سے تو کچھ نہیں ہو جائے گا، جو ہائپوکونڈریا ہو جاتے ہیں بالکل ہی،
اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں ہر وقت پریشان رہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے سکھ کا سانس ان کو لینے کی نصیب نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ ہر وقت اپنے آپ کو پریشان رکھیں گے کہ کچھ ہو گیا، کچھ ہو رہا ہے، کیا ہوگا، تو پاگل ہو جائیں گے جلدی. ایسے لوگوں کو بھی نقصان بہت ہوتا ہے. اسی لیے اکثر تو یہی کرنا چاہیے کہ خوابوں کو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ کیا ہے، اچھے ہوں برے ہوں، اگنور کر کے آدمی نکل جائے. لیکن کوئی خواب واقعتاً بہت زیادہ پریشان کرے اور بار بار آئے تو کسی اللہ والے سے پوچھ کے اس سے اگر بچاؤ کا کوئی طریقہ ہو، اللہ کی طرف سے ایسا کوئی اشارہ ہوگا تو کوئی بزرگ بتا دیں گے. لیکن جیسا عرض کیا کہ وہ بھی کوئی حتمی بات نہیں ہوتی، بس تجربے کی بنیاد پر بتاتے ہیں اور اس سے اللہ خیر اس میں ڈال دیں گے تو یقیناً فائدہ ہو جائے گا. نہیں بھی ہوا تو جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا. آدمی صبر سے، توکل سے، بھروسے پر رہے اللہ کے. تو خوابوں پر بہت زیادہ دیوانہ نہیں ہو جانا چاہیے. بعض لوگ پاگلوں کی طرح تعبیریں پوچھتے رہتے ہیں، بس کسی طرح سے بس پتہ چل جائے ہر خواب کے بارے میں انہیں کچھ کہانی چاہیے، کوئی نہ کوئی جواب چاہیے. ہاں خواب، اس کی کیا بات ہے، اس خواب میں کیا بات ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے. جیسے کہ میرا کوئی ہاٹ میل پہ لائیو کانٹیکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چل رہا ہے، اللہ مجھے صبح شام خواب میں کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں. تو بے وقوفی کی بات ہے، احمقانہ حرکت ہے. ایسا عرض کیا کہ یہ کل خوابوں کے بمشکل 10% ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں. اکثر خواب بالکل بیکار، پریشان خیالی ہیں، ان کو بالکل اگنور کر دینا چاہیے. اور کوئی چیز اگر تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو اس کے خلاف کچھ کرنے سے وہ پلٹتا نہیں ہے. آدمی پھر بھی اللہ سے پناہ مانگتا رہے گا، تقدیر میں اچھا لکھا ہو یا برا لکھا ہو، صدقہ کرے گا، دعا کرے گا، معوذتین وغیرہ پڑھتا رہے گا. تو جو نیک آدمی ہے اس کا معمول ہی ہے، وہ پہلے ہی سے اپنی ہر چیز کو کورڈ رکھتا ہے، اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو معمور رکھتا ہے. صبح شام کے اذکار، تسبیحات، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھتا ہے. تو اس کو اعتماد ہے کہ میرا رب مجھے کبھی بھی ایسی پریشانی میں نہیں ڈالے گا، اور ڈالے گا تو وہ میرے لیے خیر اسی میں ہی ہوگی. جیسے کبھی پیٹ کاٹنے میں ہی خیر ہوتی ہے، ڈاکٹر کاٹتا ہے، سرجن آپریشن کرتا ہے. کوئی کہے کہ جناب نہیں، مجھے یہ اندر جو کینسر ہو گیا اس کو آپریشن کروا کے نہیں نکالنا، کاٹنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ کاٹنے ہی میں خیر ہے، نہیں کٹوائیں گے تو جان سے جائیں گے. تو جہاں وہ خیر ہوتی ہے اللہ وہی فرماتے ہیں. اللہ ہمارے لیے، ہمارے بس ہمارے حق میں جو خیر ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. تو جب اعتماد بن جاتا ہے تو پھر پریشانیاں نہیں ہوتی، اپنے آپ کو اس پریشانیوں سے نکال لینا چاہیے. تو بے تک طریقے سے ہر وقت خوابوں کا پوچھنا بہرحال، اگر لیکن کسی کو بہت پریشانی ہو، بار بار کوئی خواب واقعتاً آ رہا ہو، بغیر سوچے ہوئے اس کو اگنور کرنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ جس سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسا خواب پوچھ لینے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اہل علم سے پوچھ لیا جائے، پھر وہ بتائیں، جس طریقے سے اس کے مطابق کریں. عام لوگوں کو اس لیے بھی نہیں بتانا چاہیے کہ حدیث میں آیا کہ یہ خواب جس کو بتایا اس نے جو تعبیر کر دی پھر وہی ہو جاتی ہے. اللہ ویسے کر بھی دکھاتے ہیں اس کو. اس لیے کم علموں کو، جاہلوں کو، عام لوگوں کو کچھ کہہ دیا اس نے ہوئے کر کے اس کی اگر تعبیر منفی دے دی تو پھر اس کے لیے وہی تعبیر ثابت ہو جائے گی. اس لیے خوابوں کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، اگنور کر دینا چاہیے. بس اپنا کام رکھے نا، کیا اتنا پریشانی ہے اس کو. 10-12 دفعہ کوئی اچھا خواب آ جاتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو سمجھنے ہی لگتا ہے کہ اب تو شاید اگلی نبوت مجھے بھی نعوذ باللہ ملنے والا ہے. پاگل پنے کی حرکت ہے. غلام احمد قادیانی کی چیزیں پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی چیزیں اس نے خوابوں کی بنیاد پہ کی ہیں. تو جو لوگ خوابوں کے پیچھے پڑتے ہیں وہ بالکل ہی ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جاتے ہیں. اس لیے بچنا چاہیے.